بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں صورت سورہ توبہ ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ اس کے اندر 120 پر 9 آیتیں 16 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کو سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے، اس صورت کے شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ برات کا لفظ آیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ برات رکھا گیا ہے، اور اس صورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس صورت کے اندر صحابہ کے توبہ کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ صرف یہ صورت ایسی ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صورت کے بعد دوسرا صورت کا نزول ہوتا، اللہ کے نبی ترتیب کے لیے کہتے ہیں کہ بسم اللہ لکھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، اور سورہ توبہ میں کفار سے برات، عہد و پیمان کو ختم کرنے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس بارے میں مسئلہ جان لیں، بسم اللہ صرف اس صورت میں نہیں پڑھنا ہے جب ہم سورہ انفال جو 8ویں صورت ہے، سورہ توبہ سے پہلے ہے، وہ پڑھتے ہوئے جب ہم سورہ توبہ میں پہنچیں گے تب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ مثلا سورہ انفال کی آخری آیت میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اس طرح ملاتے ہوئے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، جس طرح لکھا ہوا نہیں ہے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہم مثلا سورہ انفال تک قرآن ختم کر دیے، پھر ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اب سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں تب تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، یا سورہ توبہ کے درمیان میں سے ہم شروع کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ بعض لوگ سورہ توبہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ نہیں ہے تو دوسری چیزیں پڑھنا، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ سورہ انفال اور توبہ ملانے کی صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ سورہ توبہ سے ہم شروع کریں تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، یا سورہ توبہ کی درمیانی کسی آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس صورت کے اندر بہت سے احکامات بتایا گیا ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، آخر زمانے میں اترا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تاریخی جائزہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے، پھر مدینہ منورہ آئے، پہلے سال میں مسجد نبوی کی تعمیر کی، 1 ہجری میں ازواج مطہرات کے لیے گھر بنائے، 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ ہوا، 3 ہجری میں احد کا واقعہ ہوا، 4 ہجری میں یہود بنو نذیر کو نکالا گیا، 5 ہجری میں بہت بڑا واقعہ غزوہ احزاب، مستقل صورت ہے، اس سلسلے میں جنگ خندق جسے کہتے ہیں وہ ہوا، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں عمر قضا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ حج کے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی مدینہ منورہ آئے۔ 9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس سے 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، حج کی فرضیت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس جماعت کے امیر بنا کر حج کے لیے روانہ کیا۔ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے چلے گئے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، اس کے اندر کہہ دیا گیا کہ کفار اب مکہ المکرمہ میں حرم میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو دے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे। मिना का 10 गालिबन 10 ज़िलहज्जा था मिना के मैदान में। उस वक्त तक कुफ़ार भी वहीं पर थे, कुफ़ार भी हज के लिए आते थे। अय्याम जाहिलियत के मुताबिक खुराफात भी होते थे। सब को जमा करके ये ऐलान किया गया, आयतों को पढ़कर सुनाया गया कि जो लोग मुआहदा को तोड़ दिए हैं उनके लिए, या जो लोग कुफ़ार हैं सबके लिए ऐलान हुआ 4 महीने की मोहलत है। 4 महीने के अंदर वो यहाँ से हरम से निकल जाएं, इसके बाद जिनको जो मिलेंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो कुफ़ार हैं जो अल्लाह के नबी को, सहाबा को बहुत सताए हैं। अल्लाह के नबी, सहाबा मजबूर होकर मक्कतुल मुकर्रमा से निकले हैं। और जो कुफ़ार अल्लाह के नबी से अहद व पैमान किए उस पर बाकी रहे, उनके लिए कोई मसला नहीं, रहने की गुंजाइश थी। अल्लाह ताला ने कहा कि 4 महीने की मोहलत है। सूरह बरात के शुरू के अंदर वो तमाम अहकामात अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसके अंदर उसकी तफसीलात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बातें जाकर बताई, और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा भी उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। अल्लाह के नबी, सहाबा को इन काफिरों ने बहुत सताया था, बहुत तकलीफ दी थी, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी मजबूर होकर निकल गए थे। 8 साल के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से फिर पूरा मक्कतुल मुकर्रमा अता कर दिया। अल्लाह के नबी फातेह 8 हिजरी में दाखिल हुए। उसके बाद अहकामात आए। इस सूरत के अंदर ये भी बताया गया, इससे पहले काबतुल्लाह की जिम्मेदारी हरम वगैरह की काफिरों के हाथ में था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, काफिरों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मस्जिद को आबाद करें। आबाद से मुराद ज़ाहिरी तामीरी भी है या आमाल से करना है, चूंकि उनके पास कुफ्र है, आमाल नहीं है, फिर मस्जिद को आबाद कौन करेगा? मस्जिद को आबाद करने वालों के सिफात क्या हैं? अल्लाह ताला इसी सूरह तौबा आयत नंबर 18 में फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, वही आबाद करते ही मस्जिदें अल्लाह की, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो यकीन लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व अकामस्सला, नमाज को कायम करे, व आतज़्ज़का, और ज़कात दें, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले ना हो। तो ये सिफात वाले ही मस्जिद को आबाद करने वाले होते हैं, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में आया वो अल्लाह की ज़ियारत करने वाला मेहमान है। मेज़बान पर हक़ है मेहमान का इकराम करें। मसाजिद के आबाद करने वालों की कुरान हदीस के अंदर बड़ी फजीलत आई है। इस सूरह तौबा के अंदर हुनैन का भी तज़किरा है। जंगे हुनैन जो फ़तेह मक्के के बाद हुई, मुसलमानों की बड़ी तादाद थी। हुनैन मक्कतुल मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान एक मकाम है, तकरीबन 10-12 मील है मक्कतुल मुकर्रमा से। जब फ़तेह मक्का हो गया, हुनैन के अंदर जो कुफ़ार थे वो मुसलमान पर हमला करने की तैयारियां करने लगे। मुसलमानों की बड़ी तादाद थी, तकरीबन 14,000 सहाबा थे, कुफ़ार कम थे। बास के अंदर दिल में आया, हम तो 313 पर कामयाब ज़बरदस्त हासिल हुई, अब तो हमारी तादाद बहुत है। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। जंगे हुनैन में मुसलमानों को शुरू में नाकामी हुई, फिर अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को उभारा, फिर लोग जमे, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अल्लाह ताला उसका भी तज़किरा करता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीर व यौम हुनैन, हुनैन का जंग का भी इसके अंदर तज़किरा है। और इसी तरह इस आयत का नुज़ूल भी हुआ इसी 9 हिजरी में जो 28 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन ईमान ना होने की वजह से नजिस हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाजा, इस साल के बाद मस्जिद हराम में वो नहीं आ सकते। चुनाचे 9 हिजरी के बाद उनको रोक दिया गया।
کو یہ کفار سے مراد عقیدے کے اعتبار سے وہ نجس ہوتے ہیں، اس لیے اور اسی طرح حرم سے بھی ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری کمزوری کی وجہ سے پھر جزیرہ عرب میں کفار آ گئے۔ البتہ حرم کے اندر آج بھی غیروں کو جمایا نہیں جاتا، مشرکوں کو جمایا نہیں جاتا۔ حدود حرم میں آپ کو سائن بورڈ ملیں گے، ونلی فار مسلم، نان مسلم ناٹ اویلیبل، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دین پر غالب آ جائیں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اسی سورہ کے اندر 32 آیت کے اندر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جس طرح چراغ کو بجھایا جاتا ہے اس طرح یہ لوگ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اللہ دین کو مکمل کر کے رہے گا، کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس صورت کے اندر بہت اہم احکامات واقعہ سورہ تبوک سے متعلق ہے، یعنی غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم کے عیسائی لوگ بہت بڑی جماعت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 9 ہجری گرمی کا زمانہ تھا اور کھجور پکنے کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، سب کو نکلنے کا حکم دیا اور جو کچھ لے کر آنے کا حکم دیا۔ یہی وہ موقع ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آئے۔ پوچھا کیا لائے؟ کہا اللہ رسول کے علاوہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ خیر، اس جنگ میں اللہ کے نبی صحابہ نکلے، سب کو نکلنے کا حکم تھا، تمام نکلے۔ 3 صحابہ رہ گئے تھے، منافقین وغیرہ تو ہیلا بہالا کر کے رہ گئے، معذورین رہ گئے تھے۔ 3 صحابہ آج جائیں گے کل جائیں گے اس طرح رہ گئے تھے، وہ جا نہیں سکے تھے۔ اللہ کے نبی یہاں تک کہ واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے، وہ 3 صحابہ سے، یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ۔ آخر ان لوگوں نے سچی توبہ کی، خاص کر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ کئی دن کے بعد ان کی معافی کا بھی اعلان ہوا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اسی صورت کے اندر 118 کے اندر اس واقعے کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ صحابہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ضرور ہوئی، ہمارا کہنا ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ نے کروایا تاکہ امت کو مسائل معلوم ہو جائیں۔ غلطی ہو تو توبہ کس طرح کرنا ہے، گناہ ہو جائیں معافی کس طرح مانگنا ہے۔ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صحابہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا کافروں کے اندر، عیسائیوں کے اندر۔ جنگ تو نہیں ہوئی، وہ لوگ مروب ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس سفر میں اسلام کا غلبہ ہوا، لوگ اسلام کو پہچانے، پورے سفر میں فائدہ ہوا، اسلام کی مضبوطی آئی۔ بہت اہم واقعات تبوک کے بعد ہوئے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اس کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، یعنی مستحق زکوٰۃ کون ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے وہ حکام بھی اسی سورہ کے آیت نمبر 60 میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ مال رکھے ہیں پھر زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو سونا چاندی رکھے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ان کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، آیت نمبر 30/4 کے اندر ہے کہ ان کے لیے خوشخبری سنا دو عذاب کی، یعنی سونا چاندی ہے اس کا
زکات نکالنا ہے، ورنہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن آگ دہکائیں گے ان کے مال پر دوزخ کی، فتقوا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے یعنی پیشانی پر، کروٹوں پر اور پیٹھ پر، اور کہا جائے گا اس مال کا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب دے کر، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو جو جمال تم جمع کر رکھے ہو۔ اسی صورت کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جب وہ مرا، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی نیک صحابی تھے، انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے گئے، نماز بھی پڑھا دیے، اور ان کے بیٹے کی درخواست پر اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اس کے لیے دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ بعض نے روکا تو کہا میں اس کے لیے استغفار کروں گا، لیکن نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا منافقوں کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منافق کے جنازے کی نماز اس کے بعد نہیں پڑھائی۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ منافقین جو مسلمان کی شکل میں بعض غیر ہوتے تھے، یہود ہوتے تھے، وہ لوگ مدینے میں ایک مسجد بنائی، مسجد ضرار، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا، اسے ختم کیا گیا۔ وہ مسجد ضرار شرارت کی وجہ سے اصل میں مسجد نہیں، مسجد کیسے ہوگی؟ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے، مسجد قباء کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح ضمنی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے موقع پر جو غار ثور میں ٹھہرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے ہیں۔ آخر دو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کے نبی امت پر کس طرح تڑپنے والے ہوتے تھے، امت کے لیے کیسی محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ اس دو آیت کی آخر دو آیت کی یہ، اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر جو احکامات ہیں صحابہ کے ایمان یقین کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کو بنائے، یقین کو بنائے، جانی مالی جس وقت جیسی قربانی کی ضرورت ہے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سے لے لے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔